بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سند کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج اللہ قوما من الموحدین من النار، کہ اللہ جو اللہ کو ایک ماننے والے ہیں ان کو جہنم سے نکالے گا بعد اس کے کہ وہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، بعد ہم تحشو وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے، راکھ بن چکے ہوں گے، وساروا فحما اور سب کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ فیدخلہم اللہ تعالی الجنت، اللہ پھر انہیں وہاں سے نکال کر جنت میں۔ خدا کی رحمت دیکھو کہ بندے اس حال میں ہو جائیں گے، اللہ پھر بھی ان کو جہنم سے، گناہ کتنے ہوں گے کہ جہنم میں جل کر کوئلہ بن چکا ہو، راکھ بن چکا ہو، لیکن اللہ نے پھر بھی اپنی رحمت کے صدقے اس کو وہاں سے نکالا۔ کیوں؟ وہ موحد تھا، اللہ کو ایک ماننے والا تھا، اللہ کی توحید کا اعلان کرتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، رسول کو مانتا تھا۔ جب اس قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا نا تو فیستغیثون، وہ اللہ سے فریاد کریں گے، مما یسمیہم اہل الجنت جہنمیین، کہ یا اللہ یہ جو ہم سے پہلے جنت میں تھے نا ان سب نے تو ہمارا نام جہنمی جہنمی رکھ دیا، یہ تو ہمیں جہنمی جہنمی کہتے ہیں۔ مما یسمیہم اہل الجنہ، کہ اہل جنت نے ان کا نام رکھ دیا ہوگا جہنمیین، جہنمی، یا اللہ ہمیں یہ مذاق کرتے ہیں، جہنمی جہنمی کہتے ہیں۔ فیذھب اللہ تعالی عنہم ذالک، اللہ نے وعدہ جو کیا ہے نا جنت میں جو مانگو گے ملے گا، جب وہ یہ مانگیں گے یا اللہ ان کے ذہنوں سے ہی نکال دے تو اللہ ان کے ذہنوں سے ہی نکال دے گا کہ کبھی یہ جہنم میں بھی گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اس قول کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ قال، انہوں نے کہا مقام محمود کیا ہے؟ الشفاعہ، وہ کیا ہے؟ وہ شفاعت ہے، کہ اللہ اہل ایمان کی ایک قوم کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب دے گا، ثم یخرج بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ تو ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے مستحق، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے اللہ ان کو جہنم سے نکالے گا۔ جب ان کو جہنم سے نکالے گا نا تو ان کی حالت بہت عجیب ہوگی، گل سڑ گئے ہوں گے، کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ فیؤتی بہ نہرا، ان کو ایک نہر پر لایا جائے گا، یقال له الحیوان، اس نہر کا نام ہے حیوان۔ فیغتسلون فیہ، اس نہر میں وہ غسل کریں گے۔ ثم یدخلون الجنہ، کیونکہ جب ان کے جسم گل سڑ گئے ہوں گے، جب اس نہر میں وہ جناب غسل کریں گے نا تو نہر سے وہ جناب ان کے جسم یوں اگے گے جس طرح جناب بنجر زمین سے گھاس اگتی ہے، سوری بنجر زمین نہیں، زرخیز زمین سے، زرخیز زمین پر جب پانی پڑتا ہے جناب اس کے اندر سے جس طرح گھاس اگتی ہے نا تو اس طرح ان کے جسم اس کے اندر جاتے ہی اگ پڑیں گے، فوراً اگ پڑیں گے۔ ثم یدخلون الجنۃ، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب جنت میں ان کا نام رکھ دیا جائے گا جہنمی، پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ اس نام کو، اس لیبل کو ہمارے ماتھوں سے ہٹا دے، اللہ جناب اس نام کو ان سے دور کر دے۔ ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نکالے گا ایک قوم کو جہنم سے اہل ایمان اور اہل قبلہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے، وذالک هو المقام المحمود، اور یہ شفاعت ہی مقام محمود ہے۔ پھر اس قوم کو نہر پہ لایا جائے گا، اس نہر کو حیوان کہتے ہیں، فیلقون فیہ، اس نہر پہ ان کو ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح اگیں گے جس طرح ساریر اگتی ہے۔ ثم یخرجون منہ، پھر جناب اس سے وہ نکلیں گے، ویدخلون الجنہ، اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ فیسمون فیہا الجہنمیین، اب ان کا نام جہنمی رکھ دیا جائے گا۔ ثم یطلبون الی اللہ تعالی، پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ یذھب عنہم، اس نام کو دور کر دے ان سے، فیذھب عنہم، تو اللہ اس نام کو ان سے وزاد فی آخرہ، اور اس ایک روایت تیسری روایت میں آخر میں یہ الفاظ ہیں فیسمون اتقاء اللہ، کہ ان کا نام رکھ دیا جائے گا اتقاء اللہ، اللہ کی آزاد کردہ، کیا نام رکھا جائے گا؟ اللہ کے آزاد کردہ، ان کا نام رکھ دیا جائے گا۔ وروا ابو حنیفہ،
اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے عن ابی شداد ابن عبد الرحمن عن ابی سعید، اس سند کے ساتھ۔ یہ جو آخری الفاظ ہے نا وہ امام ابو حنیفہ کی اس سند کے ساتھ ہے، عن ابی شداد ابن عبد الرحمن عن ابی سعید۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ عطیہ اوفی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا یہ کہتے ہوئے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے سنا۔ عطیہ بن اوفی نے ابو سعید خدری کو کہتے سنا، کیا کہتے سنا؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے سنا عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ قالا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مقام محمود کے بارے میں کہ اللہ یخرج اللہ تبارک و تعالی، اللہ نکالے گا ایک قوم کو جہنم سے، من اہل الایمانی، ایمان والوں کی، و قبلتی، اور اہل قبلہ کی، وہ قوم جو قبلہ والے تھے، جو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مراد ایمان والے ہیں، نکالے گا بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وذالک المقام المحمود، بس یہ جو شفاعت ہے یہ مقام محمود ہے۔ باقی الفاظ وہی، پھر ان کو نہر پر لایا جائے گا، اس نہر کو حیوان کہتے ہیں، اس نہر میں ڈالا جائے گا تو اس میں سے وہ اگیں گے سعاریر کی طرح، پھر ان کو نکالا جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جنت میں جب داخل ہوں گے تو ان کا نام جہنمی پڑ جائے گا، پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ اس نام کو ان سے دور کر دے، اللہ اس نام کو ان سے دور کر دے گا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ جی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں نا ساری سند کے ساتھ۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل قوم من اہل الایمان یوم القیامت النار، قیامت کے دن اہل ایمان کی ایک قوم جہنم میں چلی جائے گی بسبب ذنوبہم، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو فیقول لہم مشرکون، جب اہل ایمان بھی جہنم میں جائیں گے نا تو اہل ایمان سے مشرک کہیں گے جہنم میں ما اغنی عنکم ایمانکم، تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا، ونحن وانتم فی دار واحدۃ نعذب، تم بھی یہی ہو ہم بھی یہی ہیں، تمہیں اور ہمیں ایک ہی گھر میں رکھ کر عذاب دیا جا رہا ہے۔ جب یہ بات کہیں گے نا تو فیغضب اللہ عز وجل لہم، ان مشرکوں پر اللہ کو بڑا غصہ آئے گا۔ فیأمر، اللہ حکم دے گا اللہ یبقى فی النار احد، آگ میں کوئی بھی ایسا شخص نہ رہے یقول لا الہ الا اللہ، جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، سب کو نکال دیا۔ فیخرجون، پس وہ سب نکل جائیں گے، وقد احترقوا، اس حال میں کہ وہ جل کے راکھ ہو چکے ہوں گے، اس طرح کہ وہ جناب سیاہ کوئلہ بن گئے ہوں گے، مگر ان کے چہرے ہلاک نہیں ہوں گے، اور ان کی جو آنکھیں ہیں وہ نیلی نہیں ہوں گی، نہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ صرف مومنین ہیں کہ جب ان کو جہنم میں اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا تو ان کے چہرے بھی سیاہ نہیں پڑیں گے اور آنکھیں بھی نیلی، جبکہ کافروں کی آنکھیں بھی نیلی ہو جائیں گی، ڈرونا ہو جاتا ہے نا آدمی، اور ان کے چہرے بھی سیاہ ہو جائیں گے۔ جب ان کا جسم جل گیا ہوگا، کوئلہ بن گیا ہوگا، فیؤتی بہم نہرن، تو ان کو ایک نہر کے پاس لایا جائے گا، وہ نہر جنت کے دروازے پر ہے، یہ اس نہر میں غسل کریں گے تو غسل کر کے جناب ہر فتنے سے اور ہر تکلیف سے یہ بری و ذمہ ہو جائیں گے، ایسے جناب تر و تازہ بالکل حشاش بشاش سونے سونے چہرے بن جائیں گے۔ ثم يدخلون الجنہ، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی عالی شان جگہ پہ جانا ہو تو ویسا لباس بھی پتہ نا، جیسا دیس ویسا بھیس۔ ان کو اللہ جب جہنم سے نکالے گا تو جب جنت میں داخل کرے گا، وہ جنت جس کی شان عظمت اور جس کی خوبصورتی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا، تو وہاں جانے کے لیے ویسا بھیس بھی تو ہوگا نا، تو اس بھیس کے لیے جنت کے دروازے پر ہی نہر حیوان موجود ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہاں سے غوطہ لگا کر جائے گا، کہ وہاں سے ڈوبے گا، خدا کی رحمت میں ڈوب کر، خدا کی رحمت سے لپٹ کر، لت پت ہو کے جب وہ اپنے جسم کو دوبارہ بحال کر لے گا پھر اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ فیقول لہم الملک، اور داخلہ ایک شان سے ہوگا، وہ شان کیا ہوگی کہ جیسے ہی وہ جنت میں انٹر ہو گے نا، فرشتے ان کو کہیں گے طبتم فادخلوها خالدین، ویلکم، تم ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں، اس جنت میں رہو۔ پھر فیسمون الجہنمیین، جو ان سے پہلے جنت میں ہوں گے وہ جناب ان سے مذاق کریں گے، مذاق کیا کریں گے، ان کو جہنمی جہنمی کہنا شروع کر دیں گے۔ پھر وہ دعا کریں گے ثم یدعون،
تو فیذهب عنہم ذلک الاسم یا فیذهب عنہم ذلک الاسم، اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول کرے گا اور اس لیبل کو ان سے دور کر دے گا، فلا یدعون ابدا، پھر کبھی بھی جنت میں ان کو جہنمی نہیں کہا جائے گا۔ فاذا خرجوا، جب خدا کی رحمت کی وجہ سے مسلمانوں پر خدا کی رحمت اور کافروں پر خدا کے غضب کی وجہ سے اللہ کا یہ اعلان آئے گا کہ جہنم میں کوئی بھی باقی نہ رہے جو لا الہ الا اللہ پڑھا ہو جس نے، تو کافر پتہ کیا کہیں گے؟ قال الکفار، کافر کہیں گے یا لیتنا کنا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ بس اللہ تعالیٰ کا فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ پڑھا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ قیامت کے دن جب مسلمانوں کو، یعنی کہ جب یہ کیفیت ہوگی جو پڑھا کہ جہنم سے سارے نکال لیے جائیں گے، تو کافر کہہ رہے ہوں گے کاش، ربما یود الذین، کتنی خواہشیں کر رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قال جاء رجل، ایک شخص آیا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فقال یا رسول اللہ، عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هل يبقى احد من الموحدین فی النار، کیا پھر بھی، یعنی کہ ساری صورتحال کے بعد، کیا جہنم میں کوئی ایسا باقی رہے گا جو اللہ کو ایک مانتا ہو، جو اللہ کو، یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب جتنے جہنم سے مومنین نکلنا ہوں گے اللہ نکال دے گا، پھر موت کو ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اب سٹیمپ لگ چکی ہے کہ اب جہنم سے کوئی نکلے گا نہیں، اور جنت کے اندر نعمتیں بڑھ جائیں گی اور جہنم کا عذاب بڑھ جائے گا۔ اس شخص کا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کیا اس کے بعد بھی کوئی موحد جہنم میں رہے گا؟ جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا کیا کوئی موحد جہنم میں رہے گا؟ هل يبقى احد من الموحدین فی النار، قال نعم، آپ نے کہا ہاں۔ اب جب یہ بات کی جناب سارے جناب بالکل جناب ہوتے تو ہمتن گوش ہی تھے، لیکن جناب ان کی توجہ کے اندر مزید اضافہ ہو گیا، رجل فی قعر جہنم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جہنم کے گڑھے میں ہوگا، ینادی بالحنان المنانی، جو اللہ کے دو نام پکار رہا ہوگا، حنان اور منان، اے احسان کرنے والے، منان احسان کرنے والا، حنان نعمتیں عطا کرنے والے، اے وہ ذات جو نعمتیں عطا کرتی ہے اور احسان کرتی ہے، اور خوب نعمتیں عطا کرتی ہے اور خوب احسان کرتی ہے، یہ دو نام پکار رہا ہوگا، حتیٰ یسمع صوتہ، حتیٰ کہ جب پکارتے 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 کئی سال گزر جائیں گے تو اس کی آواز بلند ہوگی اور اس کی آواز جبرائیل سن لیں گے، حتیٰ یسمع صوتہ، جبرائیل علیہ السلام، حتیٰ کہ جبرائیل اس آواز کو سنیں گے، فیعجب من ذلک الصوت، اور بڑے حیرانگی میں مبتلا ہوں گے یہ آواز سن کے، فقال العجب العجب، اور جناب عجب عجب کا نعرہ ماریں گے، ثم لم يصبر، پھر صبر نہیں ہوگا جبرائیل سے، حتیٰ یسیر بین یدی عرش الرحمن، تو خدا کے عرش کے سامنے ساجداً سجدہ ریز ہو جائیں گے، فیقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا جبرائیل، جبرائیل سر اٹھائیں، فیرفع رأسہ، حضرت جبرائیل سر اٹھائیں گے، فیقول، اللہ کہے گا ما رأیت من العجائب، تم نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے، واللہ عالم بما رآہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا دیکھا ہے، لیکن پھر بھی اللہ پوچھے گا، فیقول، حضرت جبریل عرض کریں گے میرے رب سمیت صوتا من قعر جہنم، میں نے جہنم کی ایک وادی سے آواز سنی ہے، ینادی بالحنان المنان، کہ وہاں پر کوئی تیرا نام پکار رہا ہے، حنان اور منان، فتعجبت من ذلک الصوت، تو میں اس آواز سے حیران ہو گیا ہوں، فیقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ ارشاد فرمائے گا یا جبریل، اے جبرائیل اذهب الی مالک، مالک کے پاس جاؤ، جہنم کے جو داروغہ ہیں ان کا نام کیا ہے؟ مالک کے پاس جاؤ، قل لہ، اور انہیں کہو اخرج العبد الذی، اس آدمی کو باہر نکال لے، ینادی بالحنان المنان، جو حنان اور منان پکار رہا ہے، فیذهب جبرائیل علیہ السلام الی باب من ابواب جہنم، تو جبرائیل جہنم کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر آئیں گے، فیضربہ، دروازے پر دستک دیں گے، فیخرج الیہ مالک، دروازہ کھول کر مالک باہر آئیں گے، فیقول جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل کہیں گے ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اخرج العبد الذی ینادی بالحنان المنان، اس آدمی کو نکالیں جو حنان اور منان پکار رہا ہے، فیدخل فیطلبہ، تو حضرت مالک جہنم میں داخل ہوں گے اور اس آدمی کو تلاش کریں گے، فلا یوجد، لیکن ملے گا نہیں، وہ آدمی ملے گا، وَإِنَّ مَالِكًا أَعْرَفُ بِأَهْلِ النَّارِ مِنَ الْأُمِّ بِأَوْلَادِهَا،
اور مالک جہنمیوں کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے۔ اس پہچان کے باوجود بھی وہ آدمی نہیں ملے گا۔ فیخرج، وہ باہر آئیں گے، فیقول لجبرائیل، جبرائیل کو کیا کہیں گے؟ ان جہنم زفرت، کہ جہنم نے ایسا سانس لیا ہے، لا اعرف الحجارۃ من الحدید، مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ پتھر کیا ہے اور لوہا کیا ہے، ولا الحدید من الرجال، اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ آدمی کیا ہے اور لوہا کیا ہے، کہ جہنم نے ایسا سانس لیا، سب پگھل گئے ہیں۔ فیرجع جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل لوٹیں گے، حتی یسیر بین یدی عرش الرحمن، خدا کے عرش کے سامنے ساجداً سجدہ ریز ہوں گے۔ فیقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ارفع رأسک یا جبرائیل، اے جبریل سر اٹھائیں، لم لم تجی بعبدی، میرے بندے کو کیوں نہیں لائے؟ فیقول یا ربی، حضرت جبریل عرض کریں گے، اے میرے رب، ان مالکا یقول، کہ مالک نے تو یہ کہا ہے، ان جہنم قد زفرت لا اعرف الحجارۃ من الحدید ولا الحدید من الرجال، کہ جہنم نے ایسا سانس لیا ہے کہ مجھے بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ پتھر کیا ہے، لوہا کیا ہے، اور لوہا کیا ہے اور آدمی کیا ہے۔ فیقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کل مالکن، مالک کو کہو، ان عبدی، کہ میرا وہ بندہ، فی کاری قضا و قضا، فلاں فلاں گڑھے میں ہے، فی سری قضا و قضا، فلاں فلاں حالت میں ہے، جاؤ اسے جا کر نکال کے لے، فی سری قضا و قضا، فلاں حالت میں ہے۔ اور پھر روایت میں قضا و قضا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے قضا و قضا، اور اس طرح ہے۔ اللہ نے کہا اسے جاؤ، مالک کو کہو جہنم کی فلاں وادی میں، فلاں حالت میں، فلاں کیفیت میں جو فلاں بندہ ہے وہ ہے حنان اور منان پکارنے والا، اسے اٹھا کر لاؤ۔ فیدخل جبرائیل، حضرت جبریل دوبارہ داخل ہوں گے، فیخبرہ بذالک، حضرت مالک کو ساری خبر دیں گے۔ فیدخل مالک، حضرت مالک داخل ہوں گے، فیجدہ مطروحا منکوسا مشدودا، اسے پائیں گے جناب منکوسا مطروحا مشدودا، اس حالت میں کہ جناب اس پر بندھا ہوا ہے، اس پر خوب عذاب مسلط ہو رہا ہے، مشدودن، خوب اسے پھینٹی لگ رہی، ناصیت الی قدمیہ، اس کے پیشانی اس کے قدموں کے ساتھ جڑی ہوئی، ویداہ الی عنقہ، اور اس کے ہاتھ اس کی گردن میں لٹکے ہوں، واجتمعت علیہ الحیات والعقارب، اس پر سانپ جمع ہے اور بچھو جمع ہے، فیجذبہ، بس وہ اسے پکڑ کر جھنجھوڑیں گے، حتی تسقط عنہ الحیات والعقارب، حتیٰ کہ جتنے سانپ اور بچھو ہوں گے گر جائیں گے، ثم یجذبہ جذبۃ اخری، پھر دوبارہ جھنجھوڑیں گے، حتی تنقطع منہ السلاسل والاغلال، تمام زنجیریں کھل جائیں گی، ثم یخرجہ من النار، پھر اسے جہنم سے لے کر باہر نکلیں گے، فیسیر فی ماء الحیات ویدفعہ الی جبرائیل، پھر اسے مائے حیات میں داخل کریں گے اور حضرت جبرائیل کو دے دیں گے، فیأخذ بناصیتہ، پھر حضرت جبرائیل اس کی پیشانی سے پکڑ کر اس کو کھینچ کر لے کے جائیں گے، فما یمر بہ جبرائیل علی ملأ من الملائکۃ الا وهم یقولون، حضرت جبرائیل اس کو لے کر فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزریں گے وہ یہی کہیں گے، اف لہذا العبد، افسوس ہے اس بندے پر، کتنی بری حالت ہو چکی ہے اس کی، حتی یسیر بین یدی عرش الرحمن ساجدا، حتیٰ کہ اس آدمی کو پیشانی سے پکڑ کر خدا کے سامنے لے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، ارفع رأسک یا جبرائیل، اے جبریل سر اٹھاؤ، اور اللہ فرمائے گا، عبدی، اے میرے بندے، علم اخلق کا بخلق حسن، کیا میں نے تجھے عمدہ صورت میں پیدا نہ کیا؟ علم ارسل کا الی کا رسولہ، کیا میں نے تیری طرف اپنا رسول نہ بھیجا؟ علم یقرأ علیک کتابی، کیا تجھے میری کتاب کی آیتیں پڑھ کر نہ سنائی گئی؟ علم یأمرک و ینہک، کیا میرے رسول نے تجھے اچھے کام کرنے کا حکم اور برے کاموں سے بچنے کا حکم نہ دیا؟ حتی یقر العبد، اللہ یہ باتیں کرے گا، بندہ اقرار کر دے گا، یا اللہ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ فیقول اللہ تعالی، پھر اللہ ارشاد فرمائے گا، لما فعلتا قضا و قضا، تو نے یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا، تو نے ایسا ویسا، کہ دنیا میں تو نافرمانی کر دی، اب اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں آ گیا ہے، تو اب میرا نام کیوں پکار رہے ہو؟ فیقول العبد، بندہ کہے گا، یا اللہ دنیا میں تو نافرمانی کی نا، ظلم تو نفسی، ظلم کر بیٹھا ہوں اپنے آپ پر، حتی بقیت فی النار قضا و قضا، حتیٰ کہ میں جہنم میں شامل ہو گیا اس طرح، وقضا، اتنے سالوں سے جہنم میں ہوں، لیکن لم اقطع رجائی منکا، لیکن آج بھی تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں،
آج بھی تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا؟ یا ربی، اے میرے رب، دعوتک بالحنان المنان، میں تیرا نام پکار رہا ہوں حنان اور منان، کہ مجھ پر احسان کر اور مجھ پر نعمت فرما، وَأَخْرَجْتَنِي بِفَضْلِكَ، اور آج تو نے مجھے اپنے فضل کے صدقے جہنم سے باہر نکالا ہے، فَارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ، مجھ پر رحم فرما کہ مجھے واپس جہنم میں نہ بھیجنا، فیقول اللہ تعالی، اللہ کی رحمت مچل جائے گی، اللہ فرمائے گا اشہدوا یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، بِأَنِّي رَحِمْتُهُ، کہ میں نے اس پر رحم کر دیا اور آج سے جہنم سے آزاد ہے، اسے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ کافر کبھی بھی نہیں جانتے، کافر ہے